السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر علی اور دا اسلامیات میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ ناظرین گرامی، موجودہ حالات میں بہت بہتری آ رہی ہے اور حالیہ فلسطین اسرائیل جنگ ان حالات میں عالمی سطح پر بہت زیادہ بے چینی کا سبب بن رہی ہے۔ ہم نے بہت سارے موضوعات پہ بات کی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہودی فلسطین کے سرزمین پر آئے کیسے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی مکمل تاریخ سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، بتائیں گے کہ یہودی قوم نے کس طرح مختلف زمانوں میں کیا کیا سیاہ کارنامے سر انجام دیے ہیں اور انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیسے کیا۔ پیارے ساتھیوں، یہودی قوم کی ابتدا بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار یہودی کہلائے۔ اس کے بعد نسل در نسل اسی خاندان میں سے ان پر نبی مبعوث ہوتے رہے ہیں، جن میں سب سے نمایاں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے عروج کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے بشارت دی گئی تھی کہ اگر وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے باز رہیں تو اللہ رب العزت ان پر کرم فرماتے ہوئے ان کے علاقوں کو بڑھائے گا اور انہیں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ وہ پوری دنیا پر حکمران ہوں گے۔ اس سب کا مطلب یہودیوں نے بہت ہی غلط نکالا اور اپنے آپ کو پوری دنیا کی حکمرانی کا اہل سمجھنے لگے، اور باقی پوری دنیا کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہی مضبوط بنانے پر زور دیا۔ دوستوں، چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے سب سے زیادہ انبیاء کرام یہودی قوم پر بھیجے گئے ہیں، اس بنا پر جہاں پہ خود کو سب سے زیادہ برتر سمجھتے ہیں، وہیں پہ یہ قوم نہایت چالاک، مکار، سرکش، ضدی اور نافرمان قوم ہے، اور ان پہ اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں عذاب بھی نازل کیے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے بہت سارے انبیاء کو شہید کیا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں جلا وطن کیا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اگر ہم دنیا کے سب سے پرانے مذہب کی طرف دیکھیں تو وہ ہے جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی سارے انبیاء آئے، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا، اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو جا بجا قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سارے انبیاء آتے رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور بے شمار انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ بنی اسماعیل کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے تھے، اور بنی اسرائیل اپنے آپ میں بہت زیادہ احساس برتری کے عادی ہو گئے اور انہوں نے خود پہ تکبر شروع کر دیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کیے اور ان کو دنیا اور آخرت کی تباہی کی وعید اور وارننگ بھی دے دی، اور ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں نے ان کو اپنے علاقوں سے نکالا ہے، بے دردی سے قتل کیا ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیے، کیونکہ انہوں نے ہر دور میں اپنی سازشوں اور مکاریوں سے ہر بادشاہ اور ہر علاقے کے باشندوں کو تنگ کیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجودہ عراق کے علاقے میں مبعوث تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں آ گئے تھے، اس لیے یہ فلسطین کو اپنا گڑھ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے پہ ان کا بلا شرکت غیر حق ہے، جبکہ فلسطین کے علاقے میں بنی اسماعیل اور ان کے خاندان میں سے بنی کنعان موجودہ فلسطینی باشندے ہیں، اور وہ وہاں صدیوں سے آباد رہے ہیں۔ ان کی اسی سرکشی اور مکاریوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور چونکہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے ان کو نہیں مانا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کے بعد سے یہودی قوم الگ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی کہلائے۔ اسی طرح بنی اسماعیل میں سے ایک ہی پیغمبر آئے اور وہ آخری پیغمبر تھے۔ ہماری مراد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جو بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بنی اسماعیل اور بنی اسحاق دراصل دونوں ہی بھائی تھے۔ دونوں بھائی یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی ایک باپ کی اولاد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اپنے اندر موجودہ فطری حسد کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا اور ان کے خلاف سازشیں بھی کی۔ آپ دور نبوت کو دیکھیں تو یہودیوں کی پوری تاریخ انہی سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع بے حد وسیع ہے اور اسے ایک ویڈیو میں سمونا بہت مشکل ہے،
لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں کی یہی حرکتیں، یہی سازشیں مکاری، لالچ اور مال و زر کو سمیٹنے کی ہوس تھی، جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی اور ہٹلر نے یہودیوں کو اس کا ذمہ دار سمجھا، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے پوری دنیا میں چن چن کر یہودیوں کو قتل عام کیا، جس کی مثال میں سب سے بڑا حوالہ پولینڈ میں واقع کیمپ کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ ہٹلر نے ایک دن میں ہزاروں یہودیوں کو قتل کروایا، کیونکہ وہ انہیں نہایت مکار اور لالچی قوم سمجھتا تھا، اور ان کی حرکتیں بھی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہٹلر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ہٹلر کی اسی نفرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بچے کچھ یہودیوں نے پوری دنیا میں خود کو مظلوم مشہور کیا، اور کئی مغربی ممالک کی طرف سے ان کو آفر دی گئی کہ آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں اور ہم آپ آبادی کے لیے رہنے کے لیے الگ زمین دے دیں گے، بے شک آپ وہاں پر اپنا ملک بنا لیں، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فلسطین کا رخ کیا۔ دوستوں، جب فلسطین کے ساحل پر یہودیوں کے جہاز پہنچے تو ان کے جہازوں میں تحریر تھا کہ ہمیں پوری دنیا نے مایوس کر دیا ہے، تو اے فلسطین والو، تم ہماری امیدوں کو توڑنا مت اور ہمیں مایوس نہ کرنا، اور فلسطینیوں نے انسانی ہمدردی کی خاطر انہیں آباد ہونے کی جگہ دے دی۔ یہ اسی دھوکہ دہی سے فلسطین میں وارد ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے مال و زر کی بدولت انہوں نے زمینیں خرید کر وہاں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اسی طرح اسرائیل بنا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ اسرائیل جو دھوکے کی بنیاد پہ بنا وہ آج اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ فلسطین کے علاقے کے بچے کچھ فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے پر تلا ہوا ہے۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو ہر شعبے میں اس قدر مضبوط بنایا ہے کہ آج بڑے بڑے مغربی ممالک ان کی پشت پہ کھڑے ہیں اور ان کی مکمل امداد کر رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ جنگ بھی یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پوری دنیا پہ حکمرانی کا اہل سمجھتے ہیں، اور ان کا پہلا سٹیپ بھی اسرائیل کو اس قدر مضبوط بنانا ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہ سکے، اور یہاں سے جنگ کو شروع کرتے ہوئے پوری دنیا کے لیول پر لے جانا ہے، اور ان کے نزدیک پوری دنیا کی آبادی ناپاک اور نجس ہے، جبکہ یہی برتر مقدس مخلوق ہے، یہاں تک کہ یہ خود کو اللہ کے بیٹے بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قوم کی سرشت میں کیسے مکاری اور دھوکہ دہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف ادوار میں بے شمار عذاب نازل کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ان لوگوں پہ آخری عذاب بھی نازل ہوگا، اور وہ عذاب مسلمانوں کی طرف سے ہوگا، جب مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان سے جنگ کریں گے، اور ان یہودیوں سمیت ان کے جھوٹے مسیحا یعنی دجال کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو متحد رکھیں، تاکہ ہم ان یہودیوں کو چیرہ دستی و مظالم اور سازشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔